میرا سوال یہ ہے کہ ابو طالب مرد تھا یا عورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا رہے، چند روز تک پلاتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی بڑی بات رکھنے جا رہے ہیں۔ مذہب شیعہ میں ابو طالب کے لیے بھی بظاہر بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ جی وہ حضرت علی کے والد محترم ہیں اور وہ مسلمان ہیں، حالانکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال بے شک بہت زیادہ کیا تھا اور آقا علیہ السلام کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی تھی، لیکن آقا علیہ السلام پر کبھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آخری وقت میں بھی آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، لیکن اس وقت بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی جو خود کی کتابیں ہیں وہ تو یہی کہتی ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ لیکن یہ ایک الگ عنوان اور الگ بات ہے۔ میں جو آج آپ حضرات کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مذہب شیعہ کے مطابق یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ابو طالب مرد تھا یا عورت تھی۔ آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے، لیکن بہت ساری شیعوں کی کتابوں میں بات موجود ہے، جیسا کہ ان کی معتبر کتاب سیرت معصومین، جو اصل نام احسن المقال ہے اور اس کا اردو ترجمہ ہے سیرت معصومین، اس کی پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 24۔ اور انہوں نے جو یہاں باب قائم کیا ہے، تیسری فصل ہے، باب قائم کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ایام رضاعت کے حالات شریفہ، رضاعت میں جو آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا گیا ہے اس کے حالات بیان کر کے انہوں نے کہا ہے کہ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جو چند دن گزر گئے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے کے لیے دودھ میسر نہ ہو سکا، تو جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پستان سے چسپایا، تو خداوند عالم نے اس میں دودھ پیدا کر دیا اور چند روز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی دودھ پیتے رہے۔ دیکھیں کتنی تعجب کی بات ہے کہ عام طور پر جو دودھ بچے کو پلاتی وہ عورت پلاتی ہے، اور عورت کے پستانوں میں ہی دودھ آتا ہے۔ کسی بھی مرد پستانوں سے اتنا دودھ آ جائے کہ جی اس سے کوئی بچہ سیراب ہو جائے اور چند روز تک، کوئی ایک گھڑی لمحہ نہیں، چند روز تک اسی سے سیراب ہوتا رہے، تو یہ تو عورت کی صفت ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں مذہب شیعہ کے مطابق ابو طالب مرد تھا یا عورت تھی، یہ تو عورت والی صفات ان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ دوسری بات کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ ایام رضاعت ہیں یہ، یعنی جس میں بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا بچہ بن جاتا ہے۔ اب ایک طرف تو انہوں نے یہ کہا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ابو طالب کا دودھ پیا، جبکہ آگے چل کر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کا نکاح بھی ہو رہا ہے، حالانکہ یہ تو آپس میں رضائی بھائی بن گئے تھے، تو بھتیجی کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی شیعت پر بہت بڑا سوال ہے۔ تو ناظرین، یہ صرف ایک کتاب نے کئی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ ابو طالب نے رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ ابو طالب مرد تھا یا عورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا رہے، چند روز تک پلاتے رہے۔ دعائے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔